نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بہت خوشی ہوئی اس لیے بھی کہ ہمارے عزیز بچوں نے جس انتظام کا، جس اطاعت کا، جس فرما برداری کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقیات سے نوازے ہیں۔ لیڈنگ اسکلز، قائدانہ کردار، قائدانہ صلاحیتیں، ایک ذمہ دار بننا، ایک شعبے کا بڑا پن دیا جانا، یہ سب سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، مجھ سے کہیں بے انصافی نہ ہو جائے، ایک دوسرے کے درمیان حق تلفی نہ ہو جائے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اسلامک ورلڈ کے چیف جسٹس گزرے ہیں، قاضی القضات گزرے ہیں۔ موت کا وقت آیا تو رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ آپ سے تو اللہ نے بڑے کام لیے ہیں، اب اللہ کے دربار میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے، آپ اطمینان سے جا سکتے ہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میری عدالت میں ایک گاؤں والے شخص نے مقدمہ ڈال دیا، کیس کر دیا کہ ہارون رشید نے میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ عدالت میں آئے دونوں، میں نے ہارون رشید کو بھی زمین پر بٹھایا اور دیہاتی کو بھی سامنے بٹھایا۔ جیسے ہی میں نے اس دیہاتی سے کہا کہ پروف لائیے، بینہ پیش کیجئے کہ اس زمین کے مالک ہم ہیں، اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا، وٹنس نہیں تھا۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا کہ آپ قسم کھائیے۔ ہارون رشید نے قسم کھا لیا، زمین ہارون رشید بادشاہ کو دے دی گئی۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے کوئی رشوت نہیں لی، میں نے کوئی ناانصافی نہیں کی، میں نے کوئی شریعت سے ہٹ کر کارروائی نہیں کی، لیکن جیسے ہارون رشید کو دوسرے آدمی کے برابر بٹھانا چاہیے تھا ویسا میں نے نہیں بٹھایا۔ ہارون رشید کے آنے پر میں نے استقبال کیا، ہارون رشید کے آنے پر میں نے اعزاز کا معاملہ کیا، جیسا میں نے اس دیہاتی کے ساتھ نہیں کیا۔ اب میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن اس ناانصافی پر مجھے پکڑا نہ جائے۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو تقوی والا ہو۔ اور دوسری بات میرے عزیزو، الناس علی دین ملوکہم، عربی زبان کی ایک کہاوت ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کی مینٹلٹی چلتی ہے، ذہنیت چلتی ہے، اس کے ماتحت اور اس کے فالوورز بھی اس کی نقالی ویسی ہی کرتے ہیں۔ تو مجھے لیڈر ہونے کے ناطے، قائد ہونے کے ناطے، آئیڈیل پرسنالٹی، مثالی شخصیت بن کے بتانا پڑتا ہے۔ ایک تصویر لگی ہوئی تھی، چھوٹے سے پل پر پہلے مرغی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے ساتھی جا رہے ہیں، اور نیچے لکھا ہوا تھا، کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ چل کے بتاتا ہے۔ کامیاب قائد وہ نہیں ہوتا جو صرف آرڈر دیتا ہو،
کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ چل کے بتاتا ہے۔ پوری انسانیت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قائد کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے سارے مشکل راستے اور صدمے اور تکلیفیں امت کے طبقات اور قوم اور مذہب سب کے ساتھ سہ کر، جی کر، سنبھال کر بتلایا ہے۔ قائد اور لیڈر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا فالوور ہو، کامل متبع بنے بغیر کوئی کامیاب قائد نہیں بن سکتا ہے۔ کامل متبع بنے بغیر، مجھے فالوور بننا ہے، متبع بننا ہے، اپنے ماں باپ کا بننا ہے، اپنے استاد کا بننا ہے، اپنے بڑوں کا بننا ہے، اپنے اکابر کا بننا ہے، اور اس کے بعد میں لیڈر بنتا ہوں تو واقعی لیڈری ایسے کروں گا جیسے کہ کرنا چاہیے۔ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ استاد کامیاب ہوتا ہے جس کو اپنے پڑھنے کا زمانہ یاد رہتا ہے، وہ باپ بہت کامیاب ہوتا ہے جس کو اپنا بچپن یاد ہوتا ہے۔ کوئی بیٹا بنے بغیر باپ نہیں بن سکتا ہے، شاگرد بنے بغیر استاد نہیں بن سکتا ہے۔ تو ہمیں کامل اتباع کرنا ہے اپنے بڑوں کی، تبھی جا کر ہم کامیاب قائد بن سکتے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، یہ کامیاب قائد کا بہت بڑا اصول ہے کہ میرے ساتھیوں کا جو درد ہے، ہمیں منصب کا شوق تو ہوتا ہے، عہدے داری کا شوق تو ہوتا ہے، ذمہ داری کی فکر کم ہوتی ہے۔ عہدے داری کا رخ، اپنے اسٹیٹس کے سنبھالنے کی فکر آپ کے اندر تکبر پیدا کرے گی، بڑاپن پیدا کرے گی، لیکن ذمہ داری اور رسپانسبل ہونے کی فکر یہ آپ کے اندر خدمت کے جذبے کو پیدا کرے گی، خدمت کے جذبے کو پیدا کرے گی۔ میرا کون سا ساتھی ناشتہ نہیں کر کے آیا، میرا کون سا ساتھی بیمار ہے، میرے کون سے ساتھی کے گھر میں کیا حالات ہے، میرا کون سا ساتھی کون سے ہوم ورک میں پریشان ہو رہا ہے، اس کا غم میرا غم بن جائے، اس کا مسئلہ میرا مسئلہ بن جائے۔ کہانی ہے، گھر میں چوہے پریشان کر رہے تھے تو ایک چوہے دانی لا کر گھر میں رکھ دی گئی چوہے کو پکڑنے کے لیے۔ تو چوہا پریشان ہو گیا اور اس نے جا کر سب سے پہلے مرغی سے کہا، دیکھیے میرے پکڑنے کا انتظام کر دیا گیا ہے، میرے بچاؤ کی تدبیر کیجیے۔ مرغی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ بکری کے پاس گیا، بکری سے کہنے لگا میرے بچنے کی کچھ تدبیر کیجیے۔ کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ تو گھر کی بھینس کے پاس گیا کہ میرے بچنے کا انتظام کیجیے۔ بھینس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اس چوہے دانی میں بجائے چوہے کے گرفتار ہونے کے سانپ اٹک گیا، اور سانپ کے اٹکنے کے بعد قریب میں مالک کے مکان کی بیوی سو رہی تھی، اس نے غصے میں اس سے ڈس دیا۔ جیسے ہی مالک کے مکان کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور ڈاکٹروں نے تجویز کیا کہ اسے مرغی کا سوپ پلایا جائے، تو مرغی کو ذبح کیا گیا مریضہ کو مرغی کا سوپ پلانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد علاج تب بھی مکمل نہیں ہوا، افاقہ نہیں ہو رہا تھا، طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے، تو مالک کے مکان نے بکری بیچ دی کہ علاج کے اخراجات نکالے جائیں۔ جان نہیں بچ سکی، بیوی کا انتقال ہو گیا، پورا خاندان پرسہ دینے کے لیے آیا
تو ان کی مہمان نوازی کے لیے اور ان کی خدمت کے لیے بھینس کو ذبح کر دیا گیا۔ جو آدمی دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتا ہے، اس کے لیے اور پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جو دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے مسائل کا حل کرنا، اپنے پرابلمز کا سالو کرنا انتہائی آسان کر دیتے ہیں۔ آج پوری قوم کا مسئلہ، آج ہمیں اپنی ذاتی زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسرے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے، اس کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے۔ جو دوسرے کا تماشائی بنتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا تماشا بنتا ہے۔ جو دوسرے کا تماشائی بنتا ہے، اچھا ہوا اچھا ہوا ایک جملہ ہے جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کے منہ سے سنتے ہیں، جیسے ہی دوسرا گر جائے اچھا ہوا۔ جو بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے ہمارے گھر میں، تو بہت گھٹیا جو بولنے لگتا ہے، ان میں سے ایک یہ بول بھی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں، ہم اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے دشمن کی مصیبت پر ہنستے نہیں تھے۔ ہم اسلام لانے سے پہلے بھی اپنے دشمن کی مصیبت پر نہیں ہنستے تھے۔ لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، اپنے بھائی کی تکلیف پر مذاق نہ اڑا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ختم کر دے اور تجھے اس مصیبت میں ڈال دے۔ فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے، بڑا بننے کے قابل وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو۔ بقدر حلمک تتسع الارض، عربی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ تیرا دل جتنا بڑا ہوگا اتنی دنیا تجھے بڑی نظر آئے گی، اور تیرا ظرف اور تیرا دل جتنا نیرو مائنڈ ہوگا، جتنی نیگیٹو تھنکنگ ہوگی، منفی سوچ چل رہی ہوگی، اتنا زمین چھوٹی نظر آئے گی، اتنی زمین چھوٹی نظر آئے گی۔ اپنے ساتھیوں کو محبت کے ساتھ لے کر چلنا، اپنے ساتھیوں کو قدردانی کے ساتھ لے کر چلنا۔ جو آدمی قائد ہوتا ہے، میر کارواں ہوتا ہے، اس کو اپنے چلنے کی رفتار کم کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں اکیلا دوڑتا رہوں تو پورا قافلہ پیچھے رہ جائے گا، مجھے اپنی رفتار کم کرنا پڑے گا اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لینے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے آدمی توفیق مانگے۔ قائد کا کمال ہے کہ ہر ساتھی کی کام اس کی صلاحیت کے مطابق طے کیے جائے۔ چرواہے کو آپ نے بقرعید کے موقع پر دیکھا ہوگا، جب بکریاں بیچی جاتی ہیں تو بیچنے والے سے آپ جا کر کہیے مجھے 10 کلو کے گوشت والی بکری چاہیے، وہ پورے ریوڑ میں اشارہ کر دے گا وہ بکری لے جائیے۔ مجھے 15 کلو کے گوشت والی بکری چاہیے، فلانی بکری لے جائیے۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو بھانپ لیتا ہے اور ان کا استعمال ان کی صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کوئی ایسا کام کر سکتا ہو لیکن دوسرا کام نہیں کرتا۔ لکھنے کا کام ایک دوست اچھی طرح کر لیتا ہے، اس سے لکھنے کا کام دیا گیا۔ کوئی اور خدمت کرنے کا کام اچھا کر سکتا ہے، اس کو خدمت کا کام دیا گیا۔ لکھنے والے کو خدمت کا کام، خدمت والے کو لکھنے کا کام۔ جب صلاحیتوں کے خلاف اسکرو الگ ہے، لگایا جانے والا بولٹ الگ ہے، آدمی کی طبیعت کا تقاضا الگ ہے، دی جانے والی ذمہ داری الگ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
الگ الگ صحابی کو الگ الگ میدان کے لیے سپر پاور طاقتوں کے پاس جب آپ نے بھیجا، مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا، حذیفہ بن محصن کو بھیجا، یہ لوگ پولیٹیکل اور سیاسی ویژن کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے اور انٹرنیشنل صورتحال، عالمی حالات سے گہری واقفیت رکھنے والے، ہر ملک کے پروٹوکول اور وہاں کے ضوابط اور وہاں کی پالیسیز کو اچھی طرح جاننے والے ان صحابہ کو وہاں بھیجا گیا۔ حضرت ابو ذر کو نہیں بھیجا گیا جو عبادت کے خواہش مند رہتے، جو آخرت میں دلچسپی رکھنے والے ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے، ان کو حضرت ابو ہریرہ کی طرح حدیث یاد کرنے نہیں بٹھا دیا گیا، انہیں حضرت علی کی طرح ججمنٹ کرنے کے لیے، قضاء کے کام کے لیے نہیں بٹھایا گیا، اور کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بہت کم راحت کے دن اپنے گھر پر گزارنے کا موقع ملا ہے۔ دوسری بات میرے عزیزوں، اس موقع پر جو عرض کرنا ہے، اسلام اور تربیت کا ہم بہت محدود تصور لے کے چل رہے ہیں۔ مسلمان ہونا کیا ہے؟ جمعہ کے دن ٹوپی پہن کے غسل کر کے آ جاؤں، کرتا پائجامہ پہن کر آ جاؤں۔ مسلمان ہونا کیا ہے؟ رمضان میں حلیم کی دکانیں لگ جائیں، عید کے کپڑوں کی شاپنگ ہو جائے۔ مسلمان ہونا کیا ہے؟ کہ نکاح کے موقع پر قاضی صاحب سے نکاح پڑھوا لیا جائے۔ مسلمانی کیا ہے؟ مسلمانی یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر گوشت خوب کھا لیا جائے۔ ہم نے اسلام اور مسلمانی کا بہت ہی محدود تصور سمجھا ہے، تربیت کا بہت محدود تصور سمجھا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ مہمان آ گئے سلام کرو، سلام کرو۔ تربیت کا تصور کیا ہے؟ دسترخوان بچھا کر کھاؤ۔ دعا پڑھی نہیں پڑھی آپ نے؟ واقعی یہ تربیت ہے، واقعی یہ اسلامی تہذیب کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ حقیقی اور مکمل تربیت نہیں ہے، یہ حقیقی اور مکمل اسلام نہیں ہے۔ مکمل اسلام یہ ہے کہ ہمیں درد ہو اس ملک میں غربت کیوں پھیل رہی ہے، اس ملک کے اندر سے نشہ کیسے ختم کیا جائے، یہاں بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے دفن کیوں کیا جاتا ہے۔ پوری مسلمانی یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ بے چینی ہو کہ کیسے کیپٹلزم کے ڈومینیشن کو ختم کیا جائے اور سرمایہ دارانہ نظام، سود و بیاج کا نظام، لون اور انشورنس کی حرکتیں دنیا سے ختم کی جائے، اور پوری دنیا پر اسلامک اکنامک سسٹم، اسلام کا معاشی نظام کیسے نافذ کیا جانا چاہیے۔ پوری مسلمانی کا تقاضا ہے کہ اگر میری بیٹی مرتد ہو رہی ہے تو فکر ہونی چاہیے کہ اس کو ارتداد سے کیسے روکا جائے، اور ایک بہن راتوں میں IT کی نوکری کرنے کے لیے جاتی ہے تو میرے دل کے کسی کونے میں چبھن ہونی چاہیے کہ میں اس بیٹی کے گزارے کے انتظام میں کیا حصہ لے سکتا ہوں۔ ہم کوئی ویسٹرن کلچر کے غلام نہیں ہیں، ہم کسی مغربی نظام کے بندے نہیں ہیں کہ ہم دولت، شہرت اور طاقت کے لیے صرف جی رہے ہوں۔ جو کانسیپٹ مغرب نے دیا اور جو طرز فکر مغرب نے دیا، ویسٹرن کلچر نے دیا، وہاں کے تھنکرز نے دیا، دولت اور عزت اور طاقت، ان تین چیزوں کے لیے آپ میرا جسم خریدنا چاہیں تو خرید لیں، آپ ان تین چیزوں کے لیے مجھ سے ملکوں کی جنگ کروانا چاہیں کروا لیجئے۔ اگر آپ دولت، عزت، طاقت کے لیے مجھے اگر فقیر کا لقمہ لے کر کتے کو ڈرائی فروٹ کھلانا پڑے تو میں کھلانے تیار۔ افریقہ کے غریب کے کپڑے کو چھین کر
میرے گھر کے دیواروں کو وہ کپڑا پہنانا پڑے تو میں اپنی جھوٹی عزت کے لیے وہ بھی کرنے تیار. ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی کا تصور اور ہمارے یہاں تربیت کا تصور بہت اونچا ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے. پورے اسلام کی طرف آنا، پورے اسلام کی طرف لانا، یہ سب ہماری ضرورت ہے. اور تیسری بات، آخری بات میرے عزیزو، اپنی زندگی کا ٹارگٹ صرف ڈاکٹر ہونا مت بنائیے، اپنی زندگی کی منزل صرف انجینئر ہونا مت بنائیے. آپ اپنی زندگی کی معراج ابھی سے، میرا چچیرا خلیرا پھپھیرا بھائی آسٹریلیا چلے گیا، 18 گھنٹے کی نوکری کرتا ہے، پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہے، فلانی شراب کی دکان میں بیٹھتا ہے. مجھے بھی وہاں پر یونیورسٹی کا پی آر اور وہاں پہ ماسٹرز کرنا ہے. مجھے اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ لینا ہے. میرے ملک میں ضرورت ہے جوڈیشیل سسٹم میں آگے جانے کی. میرے ملک میں ضرورت ہے ایسے نوجوانوں کی کہ جو سی اے کے شعبے کو سنبھالے. ہمارے ملک میں ضرورت ہے ایسے سوشل ورکرز کی کہ جو یہاں پر ریہیبلیشن سینٹرز شرابیوں کے لیے کھولیں. میرے علاقے میں ضرورت ہے یہاں کے اولڈ ایج ہوم جو عیسائیوں نے قائم کیے، جو ہندوؤں نے قائم کیے، جہاں پر میری قوم کے بوڑھے، میری قوم کی بوڑھیاں وہ کفر پر مر رہی ہے. مجھے اولڈ ایج ہوم کھولنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک کے اندر اچھا جنرلسٹ بننا، اچھا بزنس مین بننا، غلام نہیں، صرف آئی ٹی کا نوکر نہیں، فلانے ملک کے اندر فلانی کمپنی کا نوکر نہیں. بزنس اور تجارت، جو قوم تجارت اور بزنس کی طرف آتی ہے اور سارے سرکاری شعبوں میں جتنے ڈپارٹمنٹس میں ضرورت ہے ان ڈپارٹمنٹ میں جس قوم اور مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ ملک کو چلاتے ہیں، وہی لوگ ملک کی پالیسی کو طے کرتے ہیں. آئی پی ایس کے امتحانوں کی طرف جانا، یہاں پر سوشل میڈیا میں سنائی جانے والی خبریں اور یہاں پر سوشل میڈیا میں بتائی جانے والی صورتحال سنتے سنتے کہیں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے یہاں تو خوف کا عالم ہے، یہاں تو ڈر کی کیفیت ہے، یہاں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے. نہیں، ملک بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، اعمال بدلنے سے حالات بدلیں گے. اگر میں نے ملک تو بدل لیا، ترکی کا میں شہری بن گیا اور ترکی کا سٹیزن شپ میں نے 1 کروڑ میں لے لیا، میں نے 60-70 لاکھ میں کینیڈا کی شہریت لے لی، عمل نہیں بدلا. ملک تو بدل دیا، عمل نہیں بدلا. ملک بدلا، کیریکٹر اور اخلاق نہیں بدلے. میری اولاد تب بھی نافرمان ہے، میری بیویاں تب بھی بے وفا ہیں، تب بھی میری بیٹیاں بے پردہ ہیں، کیونکہ میں نے صرف ملک بدلا ہے. اس لیے نیتیں کرو اور اپنے منصوبے بناؤ. 11ویں کے بعد بھی، 11th-12th کے بعد بھی آدمی سوچ رہا ہے کدھر جانا ہے، پری پلان نہیں ہوا کن میدانوں میں جانا چاہیے. اپنے اساتذہ سے مشورہ کرنا کہ کن میدانوں میں ضرورت ہے کہ آپ ہسٹری میں جائیں اور ہسٹری کے پروفیسر بنیں، ضرورت ہے کہ آپ ایجوکیشنلسٹ بنیں اور دنیا کے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھ کر، ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھ کر یونیورسٹیوں کے اندر ریولیوشن لائیں. آپ آئی ٹی کی چند لاکھ کی تنخواہ پر اپنے زندگی کے اصول اور اپنے ضمیر کو مت بیچیے. آپ چھوٹے مقصد کے لیے مت جیے. آپ اچھی شادی، اچھا مکان، اچھی تنخواہ، یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں جس پر اپنی عمروں کو نچوڑا جا رہا ہے. میں اپنے ملک کے لیے، میں اپنے خاندان کے لیے، میں اپنے اسلام کے لیے
میں اپنے اللہ کے لیے، میں اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے جینا چاہتا ہوں اور بہر صورت اسی پر مرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ہماری زندگی کی منزل بن جائے واقعی ہم کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والے سال کو کامیاب فرمائے، عافیت کے ساتھ اختتام تک پہنچائے اور ہم سب کی تربیت کا انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔